وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رو ہو، یعنی گھر اس طرح بناؤ کہ گھر قبلے کے رخ پر بنے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ کافر فرعونی انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں شر نہ پہنچائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے عرض کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینہ، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش عطا فرمائی، واموالا، اور مال دیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، انہیں عمدہ لباس، خوبصورت قالین، قیمتی زیور اور طرح طرح کے اے اللہ تو نے سامان عطا کیے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے مالک، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو بہت مال دیا ہے اور طرح طرح کی خوبصورتیاں اور زینتیں دی ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو دین سے روکتے ہیں اور اس مال کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال برباد کر دے، کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے جری ہو کر گناہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ پھل اور کھانے کی چیزیں بھی پتھر بن گئیں۔ اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کافر، جو بدعقیدہ اپنے مال سے دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو، اس کے مال کی بربادی کی دعا کرنا جائز ہے۔ یعنی ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ، جتنے اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رکھے ہیں، اے اللہ ان کی قوتوں کو، ان کے مالوں کو نیست و نابود فرما۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اے اللہ ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تب آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور حضرت ہارون نے آمین کہا، تو فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا مانگنے والا ہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ نماز میں آمین آہستہ کہی جائے،
جس طرح ہم نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں آہستہ، نماز میں ربنا آتینا فی الدنیا دعائیں پڑھتے ہیں آہستہ، رکوع و سجود کی تسبیحات آہستہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح نماز میں آمین بھی آہستہ کہنا چاہیے۔ فاستقیما، تو تم دونوں ثابت قدم رہو دعوت پر اور تبلیغ پر، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ دین کا پیغام پہنچاتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نادانوں کی راہ نہ چلو، جو لوگ قبول دعا میں دیر ہونے کی حکمت نہیں جانتے، ان کی راہ پر نہ چلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس دعا کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا جو مانگی ہے، جو مانگتے ہیں فوراً مل جاتا ہے، اور کبھی کچھ تاخیر سے ملتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، اس کے بجائے دوسری نعمت مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں ہم نے جو مانگا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اس کے بدلے میں دوسری نعمت بھی نہیں ملتی، بلکہ دعا کی وجہ سے کئی آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا آخرت کے لیے ثواب کے طور پر ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول بظاہر نہ ہوئیں، تو انہیں کل بروز قیامت دعا پر جب ثواب ملے گا تو تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی و ظلم سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔